ان خلفاء کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کا ایک زمانہ ہے جو مختصر ہے، بہت زیادہ لمبا نہیں ہے، جس کو خلافت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، اور جس وقت ان کو حکمران بنایا تو حکمرانی سے پہلے کی زندگی ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے اتنی مال کی فراوانی عطا فرمائی تھی، اعلیٰ اور عمدہ لباس پہنتے تھے اور خوشبو اتنی زبردست بہترین لگاتے تھے کہ مدینہ کی جس گلی سے خوشبو آ رہی ہو، جس سے عمر بن عبدالعزیز گزر جاتے تھے، لوگ سمجھ جاتے تھے اس جگہ سے عمر بن عبدالعزیز گزرے، ان کی خوشبو سے سمجھ جاتے تھے۔ اور جب حکمران بنے تو گھر کے اندر جتنا سونا تھا، ان کی جو اہلیہ تھی یہ بھی شہزادی تھی، ان کے والد حکمران تھے، تو سارا سونا اٹھا کر کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ فاطمہ نام تھا ان کا، کہ فاطمہ تیرے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، تم میرے نکاح میں ہو۔ اور عمر بن عبدالعزیز کو اللہ نے حکمران بنا دیا ہے۔ اب دو ہی راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سونا ہے، یہ جو مال اور دولت ہمارے پاس ہے، یہ مسلمانوں کے بیت المال کے اندر جمع کروا دو، اور اگر یہ نہیں تو عمر بن عبدالعزیز کا تمہارے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ تو وہ بھی بڑی جان نثار تھی، انہوں نے کہا 1000 سونے اور دنیا کی کتنی مال و دولت کیوں نہ ہو، عمر بن عبدالعزیز کے اوپر قربان، سارا اٹھا کر کے بیت المال کے اندر جمع کر دیا۔ ایک دن گھر واپس آئے تو بیٹیوں کو دیکھا ہے کہ بیٹیوں نے اپنے منہوں کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے، بات کرتی ہیں تو قریب آ کے بات کرتی ہیں اور کپڑا رکھ کے بات کرتی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آج گھر کے اندر سالن کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ان بچیوں نے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے، اور یہ سمجھتی ہیں، یہ جانتی ہیں کہ آپ کو اس پیاز کی بدبو سے نفرت ہے، اس لیے آپ کے پاس آ کر کے یہ منہ پہ کپڑا رکھ کے آپ سے بات کر رہی ہے۔ یہ سن کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے لگ گئے اور اپنی اہلیہ کو اور بیٹیوں کو بٹھایا اور کہا کہ میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ دنیا کی مال و دولت تمہارے قدموں میں ہو، میں بادشاہ ہوں، جو تم چاہو اس کو کھا لو، جیسے تم چاہو اس کو پہنو، جس محل میں چاہو اس کے اندر رہو، ایک یہ راستہ ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر صبر کرو اور آخرت کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت سے ان نعمتوں کا بدلہ لے لو۔ تو بیٹیوں نے اور اس کی اہلیہ نے ان کو تسلی دی کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی بات نہیں ہے، ہم دنیا کی ان تکلیفوں کے اوپر صبر کر لیں گے اور آخرت میں اللہ رب العزت سے اس کا بدلہ لیں گے۔ یہ مثال ہے، یہ ان کا دور حکمرانی ہے، اور پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا شاندار دور حکومت اتنا شاندار رہا کہ ان کی دور حکومت میں کوئی شخص مملکت کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہو۔